اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سجدے میں دوسروں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے؟ ابلیس نے اپنا غرور ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بیان نہ صرف اس ابلیس کے تکبر کو نمایاں کرتا ہے بلکہ اس کے بعد کا پکا ثبوت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، جیسا کہ فرشتوں کے برخلاف جسے ہم جانتے ہیں کہ نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس نے مزید اعتراض کیا کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں اس خصوصی انسان کو، ایک خصوصی مٹی سے بننے والے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی مٹی اور ڈھلتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ابلیس کی نفرت اس کی خود ساختہ برتری کی وجہ بن گئی۔ اس کے بعد فضل سے اس کے زوال کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں، جو ایک ملعون دشمن کے لیے اللہ جل جلالہ کے پسندیدہ جنوں میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس کے جواب سے ناراض ہوا۔ ابلیس کو کہا، تو نکل جا، تم واقع لعنتی ہو۔ اس کے بعد ابلیس نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا، اے میرے رب، پھر میرے انجام کو ان کے جی اٹھنے کے دن تک مؤخر کرے۔ اے میرے رب، چنانکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اس لیے میں ان کے لیے زمین پر ضرور رونق بخشوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے عبادت گار بندے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرار کیا، تم قیامت تک مہلت پانے والوں میں سے ہو، اور کہا، یہ میری طرف واپسی کا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ بے شک میرے بندوں، ان پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے، اور در حقیقت جہنم ان سب کے لیے وعدہ شدہ جگہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مقرر ہے۔ زندگی کے تحفے سے نوازا گیا۔ آدم علیہ السلام نے خود کو ابلیس اور اس کے خالق کے درمیان تبادلے کے درمیان پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت اور تعریف کا گہرا احساس اس کے دل میں بھر گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ابلیس کی اللہ جل جلالہ کی طرف سریع نافرمانی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام ابلیس کی اس سے نفرت کی وجہ سے الجھن میں پڑ گئے اور ان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ آدم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ یہ مخلوق غرور و تکبر میں غرق ہو گئی اور ابلیس کو دشمن تسلیم کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کے مجموعہ میں جائیں اور انہیں سلام کریں، السلام علیکم۔ ایسا کرنے پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو اس کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں سے واپس جب آدم علیہ السلام اپنے خالق کی طرف لوٹے تو آپ نے فرمایا، یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری اولاد کا ایک دوسرے کو سلام۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ممتاز کیا، مطلب ایسی منفرد صفات عطا کی جو اسے تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ ممتاز کے مطلب فرشتوں کے برعکس آدم علیہ السلام کو آزاد مرضی، ادارت اور استدلال کی طاقت اور تخلیق کی صلاحیت دی گئی۔ یہ صفات اس لیے دی گئی تھے کہ آدم علیہ السلام اپنی حقیقی شناخت پر غور کر سکیں، حقیقت کو دیکھ سکیں اور اپنے وجود کی وجہ کو دیکھ سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اسے تمام چیزوں کا صحیح ناموں کا علم دیا، اس لیے وہ فرشتوں کے نام، ان کی اولاد اور دیگر انواع کے نام جانتے تھے۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ اس نے تمام باقاعدہ چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات جیسے پرندے، انسان، آسمان، پانی، درخت وغیرہ سیکھے۔ ایک اور مقام یہ ہے کہ اسے گفتار کا علم دیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے پہلی زبان کو اس کے تمام اسم، فعل اور
صفات کے ساتھ بنایا اور وہ علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا تاکہ وہ فساد کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے آدم علیہ السلام میں علم کی محبت اور اپنی اولاد کو علم دینے کی شدید خواہش بھی پیدا کی۔ جب اس کی مخلوق نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو اسے سیکھنے کی ضرورت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچ کہتے ہو۔ اور فرشتوں نے جواب دیا، پاک ہو تم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھایا ہے، آپ واقعی سب کچھ جاننے والے، تمام حکمت والے۔ فرشتوں نے ایسا کرنے میں اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ہدایت کی، اے آدم علیہ السلام، انہیں ان کے نام بتا دیں جو چیزوں کے میں نے سکھائی۔ ایسا کہ حکم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے تعجب کے لیے ہر چیز کے نام پڑھے۔ یہاں یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے بتاؤ، لیکن آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے ان سے کہو، جو کہ آدم علیہ السلام کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک استاد اور فرشتے ایک طالب علم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم میں انسان کو فرشتوں پر کس درجہ فوقیت دی گئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے کہتا ہے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بیچ جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔